اللہ علیہ وسلم۔ تو حج کے سفر میں سب سے پہلے آپ سب کو یہاں سے جب نکلیں گے، یہاں سے انڈیا والے تمتع کا احرام باندھتے ہیں۔ کون سا باندھتے ہیں؟ تمتع، قران اور افراد، یہ تین قسم کے احرام حج کیا جاتا ہے، تین قسم میں۔ لیکن ہم ہندوستانی ہیں، انڈین ہیں، اور انڈیا والے کون سا باندھتے ہیں؟ تمتع کا۔ تمتع میں کیا کرنا ہوتا ہے کہ پہلے یہاں سے جا کر پہلے عمرہ کرنا ہوتا ہے، اور عمرے کے بعد میں احرام کھول دینا پڑتا ہے عمرہ ہونے کے بعد، اور اس کے بعد پھر حج کے ایام میں پھر احرام باندھ کے حج کرنا پڑتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ تمتع کا ہی وہ کھل جائے گا، یہ احرام جا کے کھل جائے گا کب؟ عمرہ کرنے کے بعد۔ تو اب سب سے پہلے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو ہم سمجھا دیں کہ سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے، گھر سے نکل کے اچھے سے غسل کر کے اچھی طریقے سے پاک صاف کپڑے سے بتن کر کے اپنے احرام کو باندھ لے، لیکن احرام کی نیت نہ کرے، گھر میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اور اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے بھائی جو بھی آپ کے ساتھ محرم جا رہے ہیں ان کو محلے کی مسجد میں بھی نماز پڑھنے کے لیے بھیجیں، گھر پہ بھی 2 رکعت نماز ادا کریں، اور نماز پڑھ کے ساروں کے گناہ کو معاف کر کے اور سب سے معافی مانگ کر آپ وہاں سے نکل جائیں۔ جب گھر سے نکلے، بسم اللہ توکلت علی اللہ اللہ باللہ العلی العظیم پڑھ کے نکلے، اللہ تجھے پہ توکل و بھروسہ ہے، میرے بچوں کے، میرے مال و زر کا تو ہی حافظ اور ناصر ہے۔ اس طریقے سے وہاں سے گھر سے نکلنا ہے۔ ایئرپورٹ کے پہلے آپ کو حج ہاؤس آنا پڑے گا، حج ہاؤس میں آ کے آپ کو جو بھی آپ کی فارمیلٹیز ہے وہ آپ پوری کرو گے۔ پوری کرنے کے بعد میں حج ہاؤس سے جب آپ کو فلائٹ کے لیے یہاں سے بس میں بیٹھا کے ایئرپورٹ لے جایا جائے گا، ایئرپورٹ پہنچ کے آپ کیا کریں گے، 2 رکعت نماز اور پڑھ لیجیے، جو ظہر کا وقت ہے ظہر پڑھے، عصر کا وقت ہے عصر پڑھے، مغرب کا وقت ہے مغرب پڑھے۔ دیکھیے حج 5واں رکن ہے، لیکن نماز دوسرا۔ حج نماز کون سا؟ دوسرا۔ اور نماز ایک وقت کی نماز جو قصداً قضا کرتا ہے، پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر وہ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ جان بوجھ کے جس نے نماز کو چھوڑا وہ کہاں پہنچ گیا؟ کفر کے قریب پہنچ گیا۔ اسی لیے نماز ہرگز چھوڑنا نہیں ہے، چاہے کوئی سفر میں جاؤ، چاہے میت میں جاؤ، شادی میں جاؤ، بیاہ میں جاؤ، مہمان آئے، چاہے آپ مہمان بن کے جاؤ، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ ڈلیوری ہے، آدھا بچہ باہر ہے تو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ ہمارے کتنا بخار ہے، بیٹھ کے پڑھو، لیٹ کے پڑھو، لیکن نماز پڑھو، نماز معاف۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ایئرپورٹ میں جانے کے بعد کیا کریں گے؟ جیسے ہی آپ فلائٹ میں بیٹھ جائیں، جب آپ کا فلائٹ تیار ہے، آپ کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ فلائٹ میں آپ کا نام آیا، آپ کو جانا ہے فلائٹ میں بیٹھنا ہے، فلائٹ میں جا کر آپ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد کیا کریں؟ جب تک آپ کا فلائٹ ٹیک آف نہ ہو جائے، جب تک کہ آپ کا فلائٹ اڑ نہ جائے، جب تک اڑنے نہ لگے، کیونکہ کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی ٹیکنیکل پرابلم آنے کی وجہ سے پلین ڈیلے ہو جاتا ہے، لیٹ ہو جاتا ہے، اور اس وقت جیسے کیا ہوتا ہے اگر ہم نے احرام کی نیت کر لی تو پھر اتنی دیر ہم کو پابندی نبھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے پیاری بہنوں، پہلے نیت نہ کریں احرام کی، اور کیا کریں، فلائٹ میں بیٹھ کے جب ٹیک آف ہو جائے، فلائٹ اڑ جائے تو اس کے بعد آپ نیت کریں گے۔ کیا نیت کریں گے؟ اے اللہ، میں عمرے کے احرام کی نیت کرتی ہوں خالص تیری رضا کے لیے، اے اللہ اسے قبول فرما اور آسان فرما۔ بولیے، اے اللہ میں عمرے کے احرام کی نیت کرتی ہوں، اسے قبول فرما اور آرام فرما، قبول فرما اور آسان فرما، آسان فرما۔ تو اس طریقے سے ہم نیت کر لیے، نیت کرنے کے بعد اب کیا شروع کر دیں گے ہم؟ لبیک پڑھنا۔ لبیک، لبیک کا مطلب ہے اپنی حاضری کا اللہ کو بتانا، مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ تو لبیک پڑھیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور اس کو دل سے بولیں گے۔ ابھی آپ کے پاس وقت ہے، اس کے ترجمے پہ تھوڑا غور فرما لیں کہ حاضر ہوں، اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، تمام نعمتیں تیری، تمام ملکوں کی بادشاہت تیری، صرف تو ہی تو ہے، میں کچھ بھی نہیں، تو نور سراپا، میں خاک سراپا، اے کریم مجھ گنہگار کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ مولا میری اوقات تو نہیں ہے، تو نے بلا لیا ہے تو بات ہے، ورنہ میری کیا اوقات ہے؟ اے کریم تو نے اتنے گنہگاروں میں، اتنے سارے بندوں میں، اچھے اچھے بندوں میں مجھ گنہگار کو چنا ہے۔ اے اللہ تیرا حمد ہے، تیری شکر ہے، اے اللہ تو نے مجھے بلا لیا، اے کریم آگے بھی میرے سارے ارکان اچھے سے ادا کرا دے۔
اور میرے اس حج کو میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اس طریقے سے آپ حج کریں، عمرہ کریں۔ عمرے میں کیا کریں گے؟ راستہ اس کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ نماز میں ہو، سمجھ لو احرام باندھ لیو مطلب نماز ہے، اور نماز میں کیا کرنا ہے کہ ٹوٹل ہم کو ذکر الہی کرنا ہے، خوب درود پڑھنا ہے، خوب زیادہ تلبیہ پڑھنا ہے۔ تلبیہ جو ہے یہ حاجیوں کا ترانہ ہے۔ ساری دنیا سے اللہ کے مختلف بندے، کالے گورے، اونچے نیچے، بڑے چھوٹے، بادشاہ غلام، سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور سب کی زبان پہ ایک ہی ترانہ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ حاضر ہوں مولا، پہ حاضر ہو، تیرا کوئی شریک نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تو ایک ہے، تنہا ہے، واحد ہے، تیرے سوا ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ عبادت کے قابل صرف تو ہے، اور ہم تیرے حبیب سے محبت کرتے ہیں، تیرے نبیوں سے محبت کرتے ہیں، تیرے ولیوں سے محبت کرتے ہیں، تیرے ابرار بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کرنا عبادت نہیں ہے، عبادت تو خالص و خالص صرف تیری ہی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بغیر محبت کے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ، ہم ان لوگوں کے راستے پہ جاتے ہیں جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اے اللہ انعام والے بندوں سے محبت کرنے والا بنا دے، اے اللہ انعام والے بندوں سے ہمیں محبت کرنے والا بنا دے۔ اور اس طریقے سے پیاری بہنوں، جب ہم سارے راستہ تلبیہ پڑھتے رہیں، اور اپنے ہر گناہ کو ابھی آپ جانتے ہو، رب جانتا ہے، پیپر ابھی ہمارے پاس ہے، پیپر ابھی دینے کا باقی ہے، مر جائیں گے تو عمل نامہ رکھ دیا جائے گا، پیپر ختم ہو جائے گا، پھر کریکشن کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ بڑے پیارے پیارے آفرز ہیں، یہ حج جو ہے، یہ رمضان جو ہے، یہ جو نمازیں جو ہے، یہ عبادتیں جو ہے، یہ اللہ نے ہمیں گناہ دھونے کے لیے اچھی اچھی چیزیں عطا کر دی۔ مرنے کے بعد تو عمل جو ہو گئے وہ ختم، اب اس کے بعد کوئی کریکشن نہیں۔ لیکن آج کریکشن کا ٹائم ہے، میت جاتی ہے، دیکھیے وہی پورا وہی منظر ہوتا ہے جس طریقے سے گھر سے میت جاتی ہے، لوگ مردے کو میت کے لیے گھر پر ملنے آتے ہیں، اور مل کے پھر کچھ رہتے ہیں جو گھر پہ رہ جاتے ہیں، کچھ قبرستان تک جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں قبروں میں صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، چاہے اچھے ہو چاہے برے ہو۔ ویسے ہی یہاں پہ بھی حاجی جب جاتا ہے گھر پہ، لوگ اس کے رشتہ دار، اس کے آس پاس والے، اس کے محلے والے ملنے آتے ہیں، کچھ ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر وہ تنہا اپنے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو اسی لیے پیاری بہنوں، لیکن فرق اتنا ہے کہ اس میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ میت جب جاتی ہے، اب کریکشن کا ٹائم ختم ہو گیا، آخری سانس ہوئی، پیپر بند ہو گیا، اب اعمال نامہ حشر کے دن کھلے گا۔ لیکن یہاں پر پیپر جا رہا ہے، پیپر ابھی برائیوں سے بھرا ہوا ہے، دفتر کروڑوں کروڑوں برائیاں کر کے بھرے ہوئے ہیں، لیکن بندہ جب واپس لوٹے گا تو سارے گناہوں سے پاک اور صاف ہوگا۔ تو یہ موقع ہی بار بار نصیب ہوتے نہیں ہوتے، اللہ ہر مسلمان کو بار بار نصیب کرے، لیکن موقع ملا ہے تو فائدہ پورا اٹھائے۔ اس میں کھانا پینا، جھگڑا لڑائی، اس کا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا کریں، میری خصلتیں بری ہیں، تیری رحمتوں کی کوئی حد نہیں، میری غفلتوں کی حد نہیں، تیری رحمتوں کی حد نہیں، اور میرے اعمال اتنے برے کہ میں کیا کروں۔ اتنے مبارک جگہ پر جا کر بھی میں اپنا کھانا پینا سونا اسی میں مرے جاتی ہوں۔ اللہ مجھے میری خصلتوں سے بچا لے۔ پیاری بہنوں، جب وہاں پہ گئے تو ہمارا کام ہے کہ ایسے جائے کہ گویا ہم میت ہی ہیں، ہمیں کسی سے کوئی اب مطلب نہیں ہے، ہم جتنا ہو سکے نیکیاں کمائیں اور کسی کو تکلیف ایذان نہیں پہنچائے۔ اس کے بعد میں جب وہاں پر پہنچیں گے، آپ یہاں سے جدہ پہنچیں گے، جدہ میں پہنچنے کے بعد آپ کو اپنا سامان دیکھنا ہے، سامان نکال کے پھر آپ کو بس میں سفر کرنا پڑے گا۔ تمام سفر میں، دوران سفر، ایک بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ دل بولیں گا، کبھی شیطان بہکانے کی کوشش کریں گا، کیا کروں میرے کپڑے گندے لگ رہے ہیں۔ اور ہاں ایک اور یہ چیز کہ واش روم جا سکتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد کئی بہنوں کو یہ لگتا ہے کہ احرام باندھ لیا، اب ہم باتھ روم نہیں جا سکتے، طہارت کو نہیں جا سکتے۔ تو پیاری بہنوں، کل تک پہنچو گے تب تک طہارت روک سکتے ہو؟ نہیں روک سکتے نا۔ اسی لیے چاہے جتنی بار آپ کو جانا پڑے جائے، لیکن میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے، پلین میں جانے کی کوشش نہ کریں۔ پلین میں پانی بہت کم استعمال کرنے کا حکم ہوتا ہے، اور پلین کو نقصان ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جیسے ہی پلین میں بیٹھنے والے ہیں، اس کے پہلے ہی ایئرپورٹ پہ واش روم سے فریش ہو کے آ جائے، جتنے بار بھی احرام کی حالت میں ہو، ویسے بھی گھر پہ بھی جب بھی آپ باتھ روم جائیں، واش روم جائے، طہارت کے لیے جائے، تو اس کے بعد فوراً وضو بنا لینا چاہیے۔ چاہے آپ مارکیٹ جائے تو بھی وضو بنائیں، چاہے سونے جائے تو بھی وضو بنائیں۔ بنا وضو بندے نے رہنا نہیں چاہیے، ہمیشہ پاک و صاف رہنا چاہیے، نہ جانے کب آخری بلوا آ جائے۔ تو اس طریقے سے جب آپ پلین میں زیادہ ٹوائلٹ کا استعمال نہ کریں، اب ضرورت یہ ہو گئی تو پھر جا سکتے ہیں، ایسی کوئی پرابلم نہیں۔ تو بولے ارجمن باجی نے بتایا جانا نہیں ہے، تو اب میں کیا کروں، کپڑے گندے ہو گئے، بہت زیادہ ضرورت ہے، پھر تو جانا ہی پڑے گا نا۔ اسی لیے
اسی لیے وہاں پر چلے جائے تھوڑا پانی بھی رہتا ہے. میں تو ابھی تک نہیں گئی الحمدللہ 8 مرتبہ گئی, کبھی دیکھا نہیں کون سا ٹوائلٹ ہے, لیکن لوگ بتاتے ہیں تھوڑا سا پانی استعمال کرنا پڑتا ہے, الٹا اور گندگی ہو جائیں گی پھر کہاں فیل ہوگا. تو ایسے اس میں کیا ہوتا ہے, دیکھیے سفر تو سفر ہے, ہم کتنا بھی اپنے کپڑے بچاؤں گے لیکن کہیں نہ کہیں چھینٹے, کہیں کہیں گندگی لگنے کا ڈر ہوتا ہے. لیکن اللہ بڑا غفور و رحیم ہے, بخشنے والا, مہربان ہے, معاف کرنے والا ہے. آپ کو شیطان بہکائے گا, وسوسے ڈالے گا, تمہارے کپڑے اچھے نہیں, نماز چھوڑ دوں, تو ہرگز نماز چھوڑنا. دیکھیے نماز سیکنڈ رکن اور اسلام 5واں, اسلام 5th رکن ہے, 5واں رکن. 5واں رکن بعد میں پہلے نماز. نماز نہیں تو حج کر کے کوئی مطلب نہیں ہے. نماز زندگی میں بھی کبھی معاف نہیں ہے, پڑھتے رہنا ہے, اور آگے بھی پڑھتے رہنا ہے, وہاں بھی پڑھنا ہے, مرے دم تک اللہ تعالیٰ ہم سب کو نمازی بنا کرے. تو پیاری بہنوں, وہاں جانے کے بعد آپ جدہ سے کہاں جائیں گے, اپنے ہوٹل میں مکہ معظمہ پہنچیں گے. اللہ کا گھر ہے وہ مکہ معظمہ ہے, وہ کعبۃ اللہ ہے جس کے رک کر کے ساری دنیا نماز ادا کرتی ہے. یہ خوش قسمتی ہے آپ سب کی کہ اللہ تعالیٰ اس کعبے کو دیکھنے کا آپ کو موقع دیا ہے. سبحان اللہ. تو پیاری بہنوں, مکہ معظمہ جیسی پہنچے, کھانا کھا لیجیے. میرا مشورہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جو لنچ باکس ملیں گے اس کو اچھی طریقے سے آپ کھا پی لیجیے. اچھی طریقے سے جو میڈیسنس آپ کی ہے وہ کھا لیجیے. راستے میں بھی جو میڈیسن رکھتی ہے وہ کھائیے. عمرے میں دوائیاں کھا سکتے ہیں, پرابلم نہیں ہے. اپنی بی پی کی گولیاں اور شوگر کی گولیاں برابر لے جائے, اور کبھی بھی بی پی اور شوگر کی دوائیاں چھوڑنا نہیں چاہیے. کچھ لوگ بولتے ہیں مجھے تو اچھا لگ رہا, میں نے بی پی کی دوا کھانا چھوڑ دیا. کوئی بولتا ہے مجھے شوگر اچھی ہو گئی, نارمل لگ رہی باجی, میں نے چھوڑ دیا. میں نے کہا پاگل ہو گئے ہو. میں نے بھی آیوروید رتن بھی کیا ہے, ڈاکٹری کا تھوڑا کورس کیا ہے. تو ہمارے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس میڈیسن لینے کے پیسے نہیں ہیں تو بھیک مانگو لیکن میڈیسن کھاؤ. کیونکہ اگر میڈیسن نہیں کھاتے تبھی جا کے لکوا, پیرالسس ہوتا ہے, اور برین ہیمریج ہوتا ہے, ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. صرف یہ اگر ہم اپنی بیماریوں کو کنٹرول نہیں کرتے. یہ بی پی اور شوگر بیماری نہیں ہے, صرف یہ ایک بڑھنے اور گھٹنے والی ان کی خصلت ہے. اس کا کام یہ ہے کہ ہم برابر جو ڈاکٹر نے پرسکرائب کیا ہے دوا وہ ہر دن برابر کھاتے رہنا چاہیے, چاہے اچھا لگے چاہے برا. جب تک ڈاکٹر منع نہیں کرے اپنی مرضی سے دوائیاں نہ چھوڑیں. اس کے بعد جب ایئرپورٹ وہاں مکہ معظمہ پہنچ جائے تو مکہ معظمہ پہنچنے کے بعد کھا پی لیں. اور میرا مشورہ ہے کہ بہت تھکے ہو تو تھوڑا سا پیر کو لمبا کر لیجئے. اللہ بڑا کریم ہے, معاف کرنے والا, مہربان ہے. عمرے میں ایسا نہیں ہے کہ آپ لیٹ جاؤ گے تو آپ کا عمرہ خراب ہو جائے گا. آپ لیٹ سکتے ہو, آدھا گھنٹہ 15 منٹ سو بھی سکتے ہو. اس کے بعد میں آپ اٹھ کے جب لگے کہ فریشنس آ گیا, باڈی میں توانائی آ گئی, تو پھر آپ اٹھے اور اٹھ کے پھر کیا کریں, واش روم جائے, اچھی طریقے سے وضو بنا کے آئے, طہارت سے پاک صاف ہو کر آ جائے. لگے کہ کپڑے گندے ہو گئے تو اپنے ہینڈ بیگ میں جو آپ لے جا رہے ہو, جو پلین میں جائیں گا, اس میں 2 جوڑے اپنے کپڑے ضرور رکھے, اپنی میڈیسنس رکھے, اس میں کچھ اسنیکس رکھے کہ وقت پہ کام آ جائے, اور کچھ ڈرائی فروٹس بھی رکھے کہ جو ڈرائی فروٹس تھوڑے سے کھانے سے انرجی زیادہ مل جائے. سمجھ میں آ گئی بات. اس کے بعد میں آرام کر کے وضو کر کے پھر ہم نکلے تو اب کون سا راستہ ہے, حرم پاک جانا ہے. حرم پاک آپ کے ہوٹل سے جہاں جہاں آپ رکو گے وہاں سے ہوٹل سے جو راستہ نزدیک ہے اور جو راستے میں جو گیٹ آپ کو پہلے پڑے اس گیٹ سے آپ کو داخل ہونا ہے. تو گیٹ پہ پہنچنے کے بعد تمام راستہ آپ کو ادھر ادھر بلڈنگیں اور مکہ معظمہ کی خوبصورتی کو نہیں دیکھنا ہے. خوبصورتی دیکھنے کے لیے اور دن باقی ہے. ابھی تو ہمارا منزل مقصود صرف کعبۃ اللہ ہے. کیا ہے؟ اور رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو بھی میرے گھر کو کعبۃ اللہ کو پہلی نظر میں دیکھے گا, جو دعا پلک جھپکائے تک مانگے گا میں قبول کروں گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو ہمارا کام ہے صرف اسی کو پہلے دیکھیں. ہم یہ دنیا کی بلڈنگوں کو نہ دیکھیں, ہم نبیوں کی بنائی بلڈنگ کو دیکھیں, ہم یہ دنیا کی بنائی آرکیٹیکٹ کی بلڈنگ کو ابھی نہ دیکھیں. ہم سیدھا حرم پاک جائیں. حرم پاک کے گیٹ پر جو بھی گیٹ آپ کو ملے وہاں پر کھڑے ہو جائے, ادب سے کھڑے ہوں, نظر جھکاتے جائیں, لیکن راستے میں ٹریفک کا برابر خیال رکھیں. جان بچانا فرض ہے. اپنی جان کو یہ نہیں کہ بہت ٹریفک ہوتا ہے, گاڑیاں تیز آتی ہے, آپ بولے دیکھنا ہی نہیں, ارجمن باجی نے بتایا, ہو گیا ارجمن باجی کے پاس بتاؤ. تو پیاری بہنوں یہ والی بات سمجھ لیجئے, دیکھنا تو ہے, اپنی جان بچاتے ہوئے گاڑیوں کو بھی دیکھنا ہے, اور لیکن فضول مارکیٹس کو نہیں دیکھنا ہے. سمجھ میں آئی بات, مارکیٹ کو. اور ویسے بھی یہاں انڈیا میں سب ملتا ہے, لیکن ہم وہاں کے مارکیٹ میں اتنے کھو جاتے ہیں. یہاں پر کعبۃ اللہ نہیں ملے گا, یہاں زمزم نہیں ملے گا, بس وہ 2 کی فکر کرو. اور یہاں پہ مدینہ نہیں ملے گا, اس لیے اس کی فکر کرو. باقی یہاں پر سب ملتا ہے, اور ہم خریداری کریں, تحفہ دینا سنت ہے, لینا سنت ہے, اچھی بات ہے, لیکن اتنا ہی کریں, پہلے عبادتوں کو چھوڑ کے نہیں. سمجھ میں آئی بات. اب جیسے ہی حرم پاک جیسے پہنچے تو حرم پاک پہنچ کے کیا کریں گے, اس گیٹ کے اوپر کھڑے ہو جائے ادب سے, اللہ, اور پھر کیا بولے, اے اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اللہ افتح علینا حکمت کا رحمت علینا, اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. اس طریقے سے ہم دعا مانگے, اور اس کے بعد اللہ ابواب رحمتی کا, اپنے اللہ اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے. اور نویت سنت الاعتکاف, نویت
وہاں زیادہ وقت نہیں ملے گا کھڑے رہنے کا. وہاں پہ وہ پورے سیکورٹی والے بیٹھے ہوتے ہیں, کھڑے ہونے سے زیادہ ٹائم نہیں ملتا ہے, بس جلدی سے کھڑے ہو کے ادب کے ساتھ میں جیسے انٹری لے رہے بادشاہوں کے گھر پر ہم آئے ہیں. وہاں بڑے بڑے بادشاہ فقیر بن کر آتے ہیں. ہم اس اللہ کے دربار میں آئے ہیں. اللہ کا وہ دربار اللہ کا محل ہے, اس محل میں ہم کو داخلہ مل رہا ہے. یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اپنی قسمت پہ رشک کریں کہ اللہ رب العزت تیرا بڑا کرم ہے جو تو نے مجھ گنہگار کو یہاں بلا لیا. تو ادب سے احترام کے ساتھ میں لبیک بھی پڑھ لیں, راستہ بھر لبیک پڑھتے جائیں, اور اللہ سے نویت سنت الاعتکاف کی دعا مانگے, نیت کریں. کیونکہ مسجد کے اندر جب بھی داخل ہو سنت اعتکاف کی نیت کرنی چاہیے, کیونکہ اگر وہاں کچھ کھائے پیے تو پھر وہ جائز نہیں ہے. اور پھر دھیرے سے اپنا سیدھا پیر حرم پاک میں داخل کریں اور نظریں جھکائے ہوئے 50-100 قدم آپ چلیں. جو گیٹ ہو سکتا ہے کسی گیٹ سے تھوڑا دور ہوتا ہے, کعبہ شریف کسی سے نزدیک ہوتا ہے. باب السلام تو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا, اس لیے باب السلام کے پیچھے نہ پڑے, کیونکہ باب السلام زیادہ تر بند ہو جاتا ہے. زیادہ ٹریفک کو دیکھ کے, زیادہ رش کو دیکھ کے وہاں پہ سعودی اس کو کیا کرتے ہیں, بند کر دیتے ہیں. باب السلام سے حاضری مل جائے تو اور بھی اچھی بات ہے, لیکن اگر نہ ملے تو وقت برباد کرنے کی بھی آپ کو بہت بڑا کام کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, اس سے زیادہ وقت برباد کرنے کی آپ کو ابھی ضرورت نہیں ہے. اور آپ وہاں پہنچیے, اندر نظر جھکائے ہوئے جائیں کہ میرے گندھے قدم اور ان کا حرم لاج رکھنا خدا میں مدینے چلی. مدینہ تو کیا, یہ تو حرم پاک بھی میرے آقا کا ہی حرم ہے. یہ حرم پاک میرے آقا کو بہت پسند, یہ جو کعبہ ہے وہ بہت زیادہ پیارے آقا کو پسند. پیارے آقا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا کرتے, اے کعبہ تو کتنا پیارا پیارا ہے. پیارے آقا ارشاد فرماتے, کعبہ تو کتنا پیارا پیارا ہے, تیری خوشبو کتنی معطر ہے, کتنی پیاری پیاری ہے, لیکن اے کعبہ تو اتنا نہیں. کسی مسلمان, کسی مومن کی عزت تیری عزت سے بڑھ کر ہے. کسی مومن کی آبرو ریزی کرنا کعبۃ اللہ کو ڈھانے سے بڑھ کر ہے. اللہ کے گھر کو ڈھانے سے بڑھ کر ہے. کسی مومن کی دل آزاری کرنا, اس کی آبرو ریزی کرنا, اس پہ بہتان فرشی کرنا. تو پیاری بہنوں یہ بات سمجھ لو, آقا فرما رہے ہیں تو اس کعبے کو دیکھنے کے لیے جب آپ جا رہے ہو, دھیرے دھیرے 100 قدم جانے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں, نظر کریں کہ سیڑھیاں اتر رہی ہے. کیسی سیڑھیاں آپ کو سامنے مطاف میں اترتی نظر آئے گی. آپ سمجھ جائے کہ سیڑھیاں اتر رہی ہے مطلب ہم کعبہ شریف کے سامنے پہنچ گئے. اب وہاں پہ نیچے اترنے کی ضرورت نہیں, وہاں پہ طواف چل رہا ہے. آپ اوپر سے ایک سائڈ میں آپ راستے کو چھوڑ کے ایک سائڈ ہو جائیں, اور ایک سائڈ چھوڑ کے دھیرے 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 اپنی نظروں کو اٹھائیں اور اپنی نظروں کو کعبۃ اللہ پر جما دیں, اور جما کے بولے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر بولے اے اللہ میں زندگی بھر تجھ سے جو جائز دعا مانگوں قبول فرمانا. اے اللہ زندگی بھر, بولیے اے اللہ میں زندگی بھر تجھ سے جو جائز دعا مانگوں قبول فرمانا. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی دعا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جامع دعا میں سکھا دی کہ ہم تو مانگیں گے, مانگتے جائیں گے, اللہ تیرے فقیر ہے, اور ہمیشہ اللہ کو اپنا محتاج کر, کسی کا محتاج نہ کر. تو ہمیں تو بہت مانگنا ہے, لیکن پلک جب رکھنے کا ٹائم بہت کم ہے, تو اس لیے لمیٹڈ ٹائم میں کیا کر لیں گے, ایک دعا ایسی مانگیں گے کہ پھر ہم بعد میں بھی مانگے, حج میں بھی مانگے, وہاں سے آ کے بھی مانگے, مرتے دم تک جو بھی جائز مانگیں گے اللہ قبول فرمائے گا. اب یہ پلک جھپکنے کی بات کی ہے اتنا بولنے کے بعد, کبھی کبھی پلک بہت دیر سے جھپکتی ہے اللہ کے ہاتھ میں, تو اس وقت کیا مانگ لیں, ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. پھر پلک جھپک بھی جائے تو پھر جی بھر کے اپنے بچوں کے لیے, گھر کے لیے, دنیا کے لیے, لیکن سب سے زیادہ آخرت کے لیے. میری بہنوں کوئی ساتھ میں نہیں جاتا, یہ سب جھوٹے رشتے ہیں. ہم دنیا 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 کر کے مرتے ہیں. یہ دنیا جب ہم مرتے ہیں نا, 4 گھنٹے بھی ہمیں ہمارے بیڈ روم میں سونے نہیں دیتی. وقت آ گیا نا, انسان تین چیزوں کے لیے کام کرتا. ایک تو پہلے کیا, اپنے نام کے لیے, دوسرا اپنے لباس کے لیے, اور تیسرا خوبصورت گھر کے لیے. لیکن مرتے سے تینوں تبدیل ہو جاتے, تینوں نام چینج ہو جاتے. جو نام کے لیے نام مرحوم ہو جاتا. نام کیا ہوتا, مرحوم کو کب دفن کر رہے ہیں, میت کتنے بجے کی, بولتے نا, بولیں گے ارجمن باجی کب مر گئے, کب کیا ہوا, ایسا بولیں گے, بولیں گے کب دفن کر رہے ہیں, نام گیا نا نام. اس کے بعد پھر لباس اچھے اچھے پہنو, کفن کائے میں کنورٹ ہوا, کفن میں جانا ہے, یاد رکھو. اس لیے بار بار زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور تیسرا کیا ہے, گھر چینج ہو جاتا ہے. کتنا بڑا شیشے محل خوبصورت تاج محل بنایا, لیکن جانا کہاں ہے, قبر. جانا کہاں ہے, قبر. اور بد نصیب ہے وہ لوگ جو دنیا بنانے کے لیے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا لکھی جا چکی ہے, کتنا کھاؤں گے, کتنا رزق ملے گا, کتنا نام ملے گا, کتنی شہرت ہوگی, کون سے گھر میں رہوں گے, سب اللہ نے لکھ دیا دنیا کے بارے میں.
لیکن آخرت لکھی نہیں گئی. آخرت لکھوانے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے محنت کرنے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے. لیکن افسوس ہے ان لوگوں پر جو دنیا بنانے کے لیے آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. آخرت کو چھوڑ دیتے، دیکھا جائے گا، بولتے دیکھا جائے گا. ارے کیا دیکھا جائے گا؟ جب قبر پہ جائیں گے تب دیکھا جائے گا، جب ساتھ بچھو آئیں گے تب دیکھا جائے گا، جب پلسی رات میں چلوں گے اور جہنم میں کٹ کٹ کے گروں گے تب دیکھا جائے گا، جب حشر کے میدان میں رسوائیاں ہوں گی تب دیکھا جائے گا. کب دیکھا جائے گا؟ دیکھا جائے گا، دیکھا جائے گا. کتنے مغالطے میں ہم کتنے دھوکے دیتے ہیں اپنے آپ کو. سب دیکھا جائے گا. ان اولادوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، حرام کماتے ہیں، رشوتیں لیتے ہیں، بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، انجینئر بنانا ہے، یہ بنانا ہے، اپنی آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور بولتے بعد میں دیکھا جائے گا. سمجھ کے بھی سمجھنا نہیں چاہتے. سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کے جو کچھ نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا